अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे ईद के तीसरे दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, ईरान ने बिलाखिर एटमी धमाके कर दिए हैं और वो दुनिया का 10वां एटमी पावर रखने वाला मुल्क बन गया है। अब वो एक एटमी ताकत है। इस्लामी दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है ईरान पाकिस्तान के बाद कि वो एटमी पावर जो है, एटमी ताकत उसने हासिल कर ली है। अब ईरान के लिए नाज़रीन बड़ा कड़ा इम्तिहान है और अब उन पे हमला करना भी मुश्किल है। जो अब तक कहा जा रहा था कि इज़राइल उन पे हमला करना चाह रहा है और अमेरिका के मुज़ाकरात भी उनसे तकरीबन नाकाम हो गए हैं और अब ईरान के हवाले से प्लानिंग की जा रही है कि अमेरिका और इज़राइल साथ मिलके ईरान पे हमला कर दें। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंतखाबात जीते हैं उनको दो बड़े टारगेट दिए गए थे। एक चाइना की इकानमी को तबाह करना और दूसरा जो उनका मकसद था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करना, रोल बैक करना, ख़त्म करना। अब चाइना वाला मसला तो हम देख रहे हैं कि ट्रंप के गले में पड़ गया है, उसके लिए बड़ा मसला बन गया है। मतलब चाइना इतना आसानी से आप उसको ज़ेर नहीं कर सकते हो। वो एक उभरती हुई माइशत है और दुनिया में साबित कर रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो चीन का है। तो लिहाजा चीन वाला मसला तो डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया और वो कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ मिल बैठ के माइशत को आगे चलाया जाए और चीन जो है उनके साथ जो महाज़ाराई चल रही है उसको कम किया जाए। लेकिन नाज़रीन, ईरान वाला मामला जो है वो इतना सीधा नहीं है। मीडिया और इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक कि ईरान एटमी खुफिया तौर पे उन्होंने एटमी धमाके कर दिए और वो जो है एटमी ताकत बन गया है। और खुफिया धमाके तो डेफिनेटली कल भी हमने कहा था कि उन्होंने किए और वो एटमी सलाहियत जो है उन्होंने बहुत पहले हासिल कर ली थी, मगर ये एटमी धमाके करना वो भी बाकायदा उन्होंने खुफिया तौर पे कर लिए। मगर नाज़रीन, यहाँ पे एक मसला ईरान को आ रहा है। ईरान ने नाज़रीन एक सबक सीख लिया है सीरिया से। जो बशार अल असद थे उन्होंने जो है वो अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो शुमाली कोरिया की मदद से शुरू किया हुआ था और इज़राइल ने वो टेक्नोलॉजी जो उसामा बिन लादेन को पकड़ने में इस्तेमाल की, वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो शाम के सीरिया का एटमी प्लांट था उसको तबाह किया गया। और ये बाकायदा इज़राइल ने एक प्लान बनाया था जो लंदन में शामी सीक्रेट एजेंसी के उस टाइम पे जो रहनुमा थे उनके लैपटॉप से डेटा निकाल के जो है वो लोकेशन ट्रेस की गई थी और इस तरह रात को रेडार पर आए बग़ैर ही इज़राइली तैयारों ने जो है वो शुमाली कोरिया की मदद से ये प्लांट जो बना था इसको तबाह कर दिया था। अब ईरान वो गलती ईरान नहीं कर रहा है। ईरान ने मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है हिस्सों में मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एटमी प्लांट जो है वो बनाए हैं और वो तकसीम कर दिए हैं बाकायदा ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए। तो ईरान को इस बार घेरना मुश्किल था, इसलिए जो है वो इज़राइल उन पे अब तक हमला न कर सका। अगर इज़राइल के पास एक्यूरेट मालूमात होती, जिस तरह सीरिया में बशार अल असद के पावर प्लांट को जो एटमी पावर बनने जा रहा था उसको तबाह किया है, तो ईरान पे ये हमले कर देता और इनके पावर प्लांट्स को कब का तबाह कर चुका होता। मगर अब नाज़रीन एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात कि आप एटमी प्रोग्राम अपना कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो तजावीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी उनसे जो है वो ईरान ने जो है उसको मुस्तरद कर दिया और वो मुज़ाकरात बीच में ही रह गए। हालांकि 7 दिन पहले अगर आप देखें तो ट्रंप ने 7-8 दिन का इज़राइल को बोला था कि आपने उस पर हमला नहीं करना। वो दोनों एक ही हैं, इज़राइल और अमेरिका, और उनकी मिली भगत से ये टाइम दिया गया था। अब ईरान ने जो है बीच में खुफिया धमाके कर दिए और वो एक एटमी पावर बन गया। तो इतना आसान नहीं होगा, जिस तरह मैंने कह दिया कि वो ज़ेर करना इतना अब आसान नहीं होगा। हालांकि इनके पास जो है वो एटमी हथियार अब कम होंगे, 10 से 12 तक बताए जा रहे हैं कि अब तक ईरान के पास होंगे। मगर इज़राइल नाज़रीन वो भी एक ऐसी एटमी पावर है कि दुनिया में उसका भी ऐलान नहीं हुआ। उसने भी खुफिया तौर पे अपनी
ایٹمی صلاحیت کو جو ہے وہ آگے کیا ہوا ہے۔ ناظرین، جوہری ممالک رکھنے والے جو ممالک ہیں اس میں امریکہ، چین، فرانس، روس، برطانیہ، پاکستان، بھارت، شمالی کوریا، ساتھ خفیہ طور پہ اسرائیل اور شمالی کوریا، اور ساتھ ایران۔ جوہری ہتھیار، ناظرین، سب سے زیادہ جوہری ہتھیار رکھنے والا ملک اس ٹائم پہ روس ہے۔ روس کے پاس 6,930، امریکہ کے پاس 5,550، فرانس کے پاس 300، چین کے پاس 290، پاکستان کے پاس 170، بھارت کے پاس 164، 164، برطانیہ کے پاس 215، اسرائیل کے پاس جو بتائے جا رہے ہیں کہ 80 انہوں نے برابر کر لیے ہیں، بہت زیادہ ہیں، چھوٹا سا ملک ہے۔ شمالی کوریا نے 25 برابر کیے ہیں، اور ایران کے بارے میں جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے 10 سے 12۔ تو ابھی ناظرین ایران کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پہ ابھی امریکہ اور اسرائیل کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اب اس کا بھی ڈر لگا رہے گا، کیونکہ ایران آلریڈی وہ بھی اس کے پاس چائنا سے ایسے بیلسٹک میزائل انہوں نے لے لیے کہ اب ان کے جو ڈرونز ہیں، شہید ڈرونز جو 136 ڈرونز ہیں، وہ بڑے ناظرین کمال کے ڈرونز ہیں اور بڑے آگے جا رہے ہیں، اور روس نے جو ہے یوکرین میں اس کو استعمال بھی کیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ دنیا میں جو ڈرونز کی جنگ لگی ہے، زیادہ تر جنگ آپ نے اگر جیتنی ہے تو آپ کے پاس ڈرونز ہوں جو وار ہیڈ لے جا سکتے ہوں، اور جو تباہی زیادہ پھیلا سکتے ہوں، چھوٹے ہتھیار سے بڑی تباہی۔ تو وہ اس ٹائم پہ زیادہ تر یوکرین بھی استعمال کر رہا ہے۔ رشیا کے خلاف ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپریشن سپائڈر کو لانچ کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایران کے پاس وہ ڈرونز ہیں، اسرائیل کے پاس ہارونز ڈرونز ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، اور ایران کے پاس شہید ڈرونز ہیں۔ ترکیہ کے پاس اکنجی ڈرون ہے جو سب سے لیٹسٹ جدید ہیں، اور بیکتر ڈرون ان کے پاس ہیں۔ تو دنیا آج کل ناظرین جنگیں جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، فائٹر جیٹ کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ تو پاکستان اور بھارت نے جو محدود جنگ کی، اس میں پاکستان نے دنیا کی جنگوں کا نقشہ ہی چینج کر دیا ہے کہ 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ BVR میزائل استعمال کر کے، سیٹلائٹ کے تھرو، سائبر استعمال کر کے، الیکٹرانک وارفیئر پاکستان نے استعمال کیا، ایئر وارفیئر اس میں ہوئی ہم نے دیکھا، اور آپ نے دشمن کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ کو گرا دیا۔ تو پاکستان نے تو آلریڈی جنگوں کا نقشہ چینج کر دیا، مگر جو نئی ڈیولپمنٹ آگے سے کی گئی کہ پاکستان کی جو محدود جنگ ہوئی اس میں تو اب وہ ڈاگ فائٹ والا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اب 400-500 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ دشمن کے فائٹر جیٹ کو جو ملک گرائے گا، جس کے پاس اچھے BVR ہوں گے، جن کے پاس اچھا سیٹلائٹ سسٹم ہوگا، دنیا میں بڑے کم ممالک کے پاس سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ چائنا سب سے زیادہ سیٹلائٹ رکھنے والا ملک ہے، اور ان کی پاور بھی زیادہ ہے، تو ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ چائنا کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ چائنا کے فائٹر جیٹ اور ہماری دوستی بھی ایسی ہے۔ ساتھ ناظرین جو اور یوکرین نے جو حملہ کیا ہے رشیا پہ، وہ اس نے بھی ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے کہ مطلب آپ کے پاس فائٹر جیٹ جتنے بھی بڑے 5th جنریشن کے ہوں، مگر جو ڈرون تباہی مچا سکتے ہیں وہ کوئی نہیں مچا سکتا۔ انہوں نے خفیہ طور پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کنٹینر کے اندر تقریباً 6-7 دن پہلے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ یورپی ممالک کے کنٹینر استعمال کر کے ان کی ایئر بیسز کے قریب کنٹینرز گئے، اور ان کے کیبنز میں جو ہے وہ ڈرونز تھے، سستے ڈرونز تھے، ریموٹ کنٹرول سے چھتیں ہٹائی گئی، الگوریدم سسٹم کو آن کیا گیا، اور سستا ترین ہارڈ ویئر سسٹم تھا، سستے ترین ڈرونز تھے، اس کو استعمال کر کے جو ایٹمی بمبار طیارے تھے رشیا کے ان کو تباہ کیا ہے۔ ساتھ یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 41 ان کے طیارے تباہ کیے، اور 34% ان کی جو فضائیہ کی طاقت تھی، جو بامبنگ والے طیارے تھے، جو نیوکلیر وار لے جا سکتے تھے، ان بمبر طیاروں کو جو ہے ہم نے تباہ کیا ہے۔ ساتھ ناظرین ایران نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا جو خفیہ ایٹمی دستاویزات تھے، جو وہ ایٹمی ملک بنا ہے، وہ ساری دستاویزات جتنی بھی ہیں، حساس اور اسٹریٹجک معلومات تھی، وہ ساری اکٹھی کر لی ہے ایران نے، اور ایران کے جاسوس نے وہ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ اس کو ہم بہت جلد منظر عام پہ لے کے آئیں گے، اور اس میں تمام تر یہ ایک قیمتی خزانہ ہمارے ہاتھ لگا ہے، جو ایران کا کہنا ہے۔ اس میں ناظرین جلد منظر عام پر لانے کے بعد سامنے ایک حقیقت آ جائے گی کہ اسرائیل کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہے، اور ان کا جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے، جو اس کی جوہری تنصیبات ہیں، وہ کس حد تک خطرناک ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیل جو ایران کے اس ٹائم پہ وزیر انٹیلیجنس ہیں اسماعیل خطیب،
انہوں نے ناظرین کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ جو اسرائیل کے تعلقات ہیں اور اسرائیل کی اسٹریٹجک پاور کی جو انٹیلیجنس معلومات ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ساتھ بشمول ایٹمی منصوبے جو ان کے ہیں وہ ساری معلومات ہمارے پاس آ گئی ہے، اور وہ ہم جلد ہی منظر عام پہ لے کے آئیں گے۔ تو دنیا نے ایک طرف اسرائیل کو مکمل چھوٹ دی رکھی تھی، وہ اس لیے کہ وہ امریکہ کے بڑے قریب ہے اور امریکہ جو ہے اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے، تو اس پہ اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ خفیہ طور پہ بھی اپنے جو ایٹمی ہتھیار ہے وہ بنا بھی رہے، اور اپنا ایٹمی طاقت بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے، مگر خفیہ طور پہ۔ ایران کو وہ اجازت نہیں تھی جو ایران نے مسترد کر دی ہے، مکمل طور پہ امریکہ کو مسترد کر دیا ہے، سائڈ پہ کر دیا ہے، اور اسرائیل کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کھڑا کر دیا۔ اب اسرائیل کے مقابلے کا ایران کم از کم اتنا ہو گیا کہ وہ اسلامی ممالک میں اب سامنے کھڑا ہے۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے یہودی زیادہ ہیں، اور یہ اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑے گا، اور یہ امریکن بھی ادھر زیادہ ہے، اور یہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور عراق میں کیا ہوا، اور عراق کو تباہ کرنا جو تھا وہ ایران کے لیے تھا۔ یہ ساری ناظرین شروع کی باتیں، کیونکہ وہ ایک شیعہ ملک ہے، ہم سنی ہیں، تو اس لیے ایران پہ زیادہ تنقید جو ہے وہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 5-6 سالوں میں، ایک تو 40 سال سے ایران پہ جو ہے وہ پابندیاں ہیں۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جس پہ پابندیاں ہیں؟ 40 سال سے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آگے لے کے آ رہا ہے۔ یہ اس کے ہمت کو سلام ہے کہ ایران نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور اب اس نے ایٹمی طاقت بھی حاصل کر لی ہے۔ اسلامی ملکوں میں دوسرا بڑا ملک ہے جو ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ ایٹمی جوہری تنصیبات اب ان کے جو ہے محفوظ بنانا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اب دنیا کو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یار ایران جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنے۔ جس طرح شام کے پاور پلانٹ کو تباہ کیا گیا، اب اس کے لیے بھی پلان ہو رہا ہے، اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال ایران جو ہے وہ اب ایک طاقت اس میں آ گئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، اور اس کو آگے دیکھنا ہوگا کہ اسلامی ممالک ایران کے ساتھ کس لیول تک کھڑے رہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔